السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ انڈے کے ریٹ کے بارے میں، اور کچھ لوگوں کی فرمائش تھی کہ آپ ہمیں کیج کا اور فلور کے بارے میں بتائیں کہ جو کیج کا انڈا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور جو فلور کا انڈا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو آپ کو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم دونوں انڈوں کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کون سے پولٹری فارم ہوتے ہیں اور کون سے پولٹری فارموں سے کیج کے اور فلور کے مال نکلتے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ان کی مرغی کے بارے میں بتائیں گے۔ آج آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں ساری انفارمیشن دیں گے، اور آج کی جو منڈی ہے اور جو فارم کا ریٹ ہے اور جو پنجاب کا ریٹ ہے وہ بھی آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ نے ویڈیو ساری ہماری دیکھنی ہے اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے آپ نے۔ تو چلتے ہیں اب سب سے پہلے ہم ریٹ کی طرف۔ آج کا جو پنجاب کا ریٹ ہے، ہمارے لاہور کا ریٹ ہے جو وہ ہے آج کا 8,730 روپے ریٹ لسٹ پہ جو ریٹ ہے۔ ویسے جو فارم ریٹ ہے وہ آج کا چل رہا ہے 60 گرام کا جو مال ہے نا، 60 گرام کا مال آپ کو یا 60 پلس کا مال ہے وہ تقریباً بھی آپ کو 7800 میں ملے گا لاہور میں پہنچ۔ اور جو چل رہے ہیں مال 55-56 گرام کے یا 52-53 گرام کے مال، وہ آج آپ کو تقریباً بھی مال ملیں گے 7000 سے لے کے 500-600 تک، 7500-600 تک آپ کو مال ملیں گے۔ وہ گرام ان کے تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، اس لیے جو ان کا ریٹ ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ اور جو لاہور میں درجن ریٹ سیل کرتے ہیں دکاندار یا ماٹو والے، اس کا آج کا ریٹ ہے 295 روپے۔ 295 روپے کے حساب سے دکاندار سیل کرتے ہیں، اور آج کے جو ریٹ ہے کے حساب سے ہم آپ کو مال دیں گے وہ تقریباً بھی آپ کو درجن جو پڑے گی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں 8,730 روپے ریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ہم نے جو مال دینا ہے وہ 60 گرام کا، وہ آپ کو 7800 میں دیں گے، ٹھیک ہے۔ 7800 میں دیا تو 930 روپے لیس بنتی ہے اس مال میں، ٹھیک ہے۔ 7800 اس کو 21 روپے کچھ پیسے کا آپ کو ایک انڈا پڑتا ہے۔ تو آپ کو جو درجن پڑے گی وہ تقریباً بھی 260 روپے کی درجن پڑے گی جو ہم دیں گے۔ تو آپ کو 260 ملے گی، تو دکاندار نے آگے بیچنی ہے 295 روپے درجن، ٹھیک ہے۔ دکاندار نے ایک درجن میں سے دیکھ لیں کتنے پیسے رکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ریٹ دکاندار کو دینا ہے وہ تقریباً بھی 8,730 روپے ریٹ ہے، اور آپ نے دکاندار کو تقریباً 300 روپے لیس دینی ہے۔ 8430 روپے کی پیٹی آپ دکاندار کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ 8430 روپے کی دکاندار کو دی، 7800 کی پیٹی آپ کو پڑی، 630 روپے آپ کو ایک پیٹی میں سے بچے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ خود حساب لگا لیں، 630 روپے اگر بچتے ہیں ایک پیٹی میں سے تو 630 ضربے اگر آپ 10 پیٹیاں بیچتے ہیں تو 6300 روپے بنتا ہے آج کے حساب سے، کیونکہ اس کا ریٹ ہوتا ہے ڈیلی بیس کا، ڈیلی بیس اس کا ریٹ کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ 5 پیٹیاں بیچتے ہیں تو آپ کو 600 روپے بچتا ہے، تو 3000 روپے بنتا ہے۔ لیکن جو عام روٹین پہ جو چھوٹے سیل مین ہوتے ہیں یا نیو سیل مین ہوتے ہیں وہ تقریباً 5 پیٹیاں 6 پیٹیاں وہ سکون سے بیچ لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے پروفٹ اگر زیادہ کمانی ہے 10 پیٹیاں 15 پیٹیاں بیچیں تو، لیکن جو پرانے بندے ہیں وہ تقریباً ان کی جو عام روٹین پہ سیل ہوتی ہے وہ 30 سے لے کے 35 پیٹی یا 40 پیٹی سیل ہوتی ہے۔ تو آپ خود آگے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی میں پروفٹ کماتے ہیں ایک دن میں، کیونکہ یہ جو انڈے کا کام ہے اس جیسا کوئی کام بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں سے جب پروفٹ آتی ہے تو آپ یقین کریں کہ ایک دن کا 40-50 ہزار روپیہ بھی کماتے ہیں۔ اگر آپ کی سیل اس انڈے کی زیادہ ہے، تقریباً 40-50 پیٹی کی سیل ہے، تو آپ تقریباً 40-50 ہزار روپیہ بھی کما سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑے پیمانے پر یا تھوڑی انویسٹمنٹ میں کام کرنا شروع کرتے ہیں تو کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کو تقریباً 3000-4000 یہ آپ پہ جو دیہڑی ہے وہ تقریباً آپ کو پروفٹ ملے گی۔ تو یہ آپ پارٹ ٹائم بھی کام شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو کام ہوتا ہے نا وہ صبح ہوتا ہے، یہ شام کو ہوتا ہے۔ یہ آپ صبح 3-4 گھنٹے اپنا جو لگائیں، اور اس کے علاوہ آپ شام کو 3-4 گھنٹے لگائیں۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ صبح ٹائم جو دکانوں کی سیل ہوتی ہے اور شام ٹائم وہ جو برگروں والوں کی سیل ہوتی ہے، کیونکہ برگر والے تقریباً سبھی جو شام کو آتے ہیں، اور جو ہوٹل ہوتے ہیں وہ صبح ٹائم آتے ہیں۔ اس لیے 2 ٹائم اپنی سیل کریں، صبح اور شام سیل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ پروفٹ لازمی ملے گی۔ اور اس کے دوپہر کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم آپ سکون کریں، یا کوئی اور بھی جاب کر سکتے ہیں، کوئی اور آن لائن بزنس کر سکتے ہیں،
اسی لیے تو یہ جو کام ہے کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی، لیکن یہ کام ہے جو تقریباً بھی آپ 1 سال 1.5 سال کام کریں گے تو یہ پھر آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ اس لیے اس کا ریٹ ڈیلی بیس کا ہے۔ اس کا اگر آپ آج آپ کو 600 بچ رہا ہے، کل آپ کو اس کا 300 روپیہ بھی بچ سکتا ہے، کل کو آپ کو 1000 روپیہ بھی اس کا بچ سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کا ہے ڈیلی بیس کا ریٹ۔ اس لیے کیونکہ کچھ لوگ کام کر لیتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں کہ یار آج ہمیں پروفٹ بہت کم آئی ہے اور آج کوئی چیز بچ نہیں رہی، تو یہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ اس کی جو سیل ہوتی ہے وہ ڈیلی بیس کی سیل ہے۔ ڈیلی بیس پہ آپ کو اس کی جو پروفٹ ہوتی ہے وہ اس کی بچنی ہے، اور اس میں سے آپ کو نقصان بھی ہونا ہے، پروفٹ بھی آنی ہے، کیونکہ کوئی ایسا کاروبار نہیں ہوتا کہ جس میں نقصان نہیں ہوتا، وہ کاروبار ہی نہیں ہے جس میں نقصان نہ ہو۔ تو اس لیے آپ نے کام شروع کرنا ہے، تھوڑے سے کرنا ہے، تھوڑے سے کر کے آپ نے اوپر جانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے پیمانے پر کام کرنا شروع کریں، آپ 50 پیٹیاں منگوا لیں، ابھی آپ نے کام شروع کیا نہیں ہے، آپ کے پاس انویسٹ ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، وہ آپ کے پاس ٹک نہیں رہے، تو آپ نے 50 پیٹی اتروا لی ہے تو آگے آپ کی سیل نہیں ہے، تو اس حساب سے وہ کام ہے، ایسے نہیں ہے۔ اگر آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے تو وہ آپ چھوٹے لیول سے کام شروع کریں اپنا، تو انشاءاللہ اس میں پروفٹ ہے۔ تو اور کچھ لوگ کمنٹ کرتے تھے ویڈیو میں کہ یار آپ نا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، کیج کے اور فلور کے مال کی۔ آپ کو کیج اور فلور کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کیج کا جو مال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میلا، جو ہوتا ہے سوری جو فلور کا مال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میلا، جو ہوتا ہے کیج کا مال وہ ہوتا ہے صاف اور شائننگ والا مال ہوتا ہے۔ تو آپ کو ہم چیک کرواتے ہیں، یہ والا جو مال ہمارے پاس پڑا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ کیج کا مال ہے۔ اور جو فلور کا مال ہوتا ہے وہ ابھی اس وقت ہمارے پاس پڑا نہیں ہے، تو وہ ہوتا ہے میلا۔ اس کے اوپر داغ لگے ہوتے ہیں، جیسے کسی توڑی کے داغ لگے ہوں یا کسی جیسے پرالی کے داغ لگے ہوتے ہیں، ایسے نا اس کے اوپر داغ لگے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے فلور کا داغ۔ وہ اس کی اتنی شائننگ نہیں ہوتی، یہ دیکھ سکتے ہیں اس مال کی کتنی شائننگ ہے۔ یہ والا مال ہے کیج کا مال ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فلور کا ہوگا اس کی اتنی شائننگ بھی نہیں ہوگی، اور وہ میلا مال ہوگا، وہ ہوتا ہے فلور کا۔ فلور کے جو فارم ہوتے ہیں وہ بھی لوگ بتاتا ہوں آپ کو کہ فلور کے فارم ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ جب پرانے وقتوں میں وہ جالی والے فارم ہوتے تھے، وہ جو ایسے فارم ہیں وہ فلور کے فارم ہیں، ان میں مرغی وہ نیچے انڈا دیتی ہے، اس کی وجہ سے اسے داغ لگ جاتا ہے، تو وہ فلور کا مال ہوتا ہے۔ جو کیج کا مال ہوتا ہے، کیج کے آپ نے اکثر فارم دیکھے ہوں گے، پنکھوں والے فارم ہوتے ہیں، وہ کنٹرول شیڈ ہوتے ہیں، ان کے بعد پنکھے لگے ہوتے ہیں، اور یہ پکے فارم ہوتے ہیں، بڑے فارم ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں جو مرغی ہوتی ہے وہ اپنے کیج میں انڈا دیتی ہے۔ کیج کا مطلب ہے جنگلے سمیت ہوتا ہے، وہ ایک اپنا اس میں انڈا دیتی ہے، اس میں انڈا دینے کے بعد انڈا خود بخود اپنی چین کے اوپر چل کے وہ آگے چلے جاتا ہے، اور جو وہاں پہ ورکر ہوتے ہیں وہ انڈا نکال کے ٹرے میں لگا دیتے ہیں، اس لیے وہ انڈا جو ہوتا ہے وہ میلا نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس انڈے کو کیج کا انڈا کہتے ہیں۔ زیادہ تر مارکیٹ میں کیج کے انڈے کو پسند کرتی ہے عوام، اور ماٹوں والے بھی اور گاہک بھی ہیں وہ کیج کے انڈے کو پسند کرتے ہیں۔ جو فلور کے مال ہوتے ہیں نا، وہ گلی محلوں میں یا کسی پنڈ وغیرہ میں یا گاؤں میں ایسے وہ وہاں پہ مال نکل جاتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کیج کا مال ہی لینا ہے اور کیج کا مال سیل کریں، کیونکہ آپ نے نیا بزنس شروع کرنا ہے۔ تو جو پرانے بندے ہیں وہ تو اپنا کام کر سکتے ہیں، پرانے بندوں کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، نئے بندوں کے لیے ایشو بنتا ہے، کیونکہ وہ مال منگوا لیں فلور کا، بعد میں ان سے سیل نہ ہو، وہ اپنا نقصان کریں۔ تو اس لیے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے کیج کا مال ہی منگانا ہے، کیج کا مال سیل کرنا ہے، اور ڈیلی روٹین پہ ڈیلی بیس پہ مال لینا ہے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اپنی چھوٹی سی شاپ بھی لے سکتے ہیں، کہیں آپ شاپ لے لیں جدھر کافی رش وغیرہ ہو، وہاں پہ آپ چونک میں آپ ایک اپنی شاپ لے لیں، ادھر آپ 10-15 پیٹیاں آپ اپنی وہ لیں، اور ہول سیل ریٹ پر بھی اپنا جو نظام اپنا چلائیں، اور اس کے علاوہ آپ ایک بندہ ہائر کریں، ایک سیل مین رکھ لیں، آپ کو 20-25 ہزار میں ملے گا، اسے اپنی سیل کروائیں، وہ مارکیٹ آپ خود کریں اور اسے آپ سیل کروائیں، تو وہ بھی آپ کو پروفٹ آئے گی۔ یہ ہے کہ پرچون سیل میں جو منافع ہے وہ زیادہ ہے، اور جو ہول سیل میں ہے اس میں پروفٹ کم ہے۔ ہول سیل میں آپ کو تقریباً بھی ایک پیٹی میں 100 روپیہ یا 150 روپیہ بچے گا، یا حد ہے آپ کو 200 روپیہ بچ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریٹ زیادہ پروفٹ مل جائے، وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ کے پاس 8000 والا مال پڑا ہے
تو منڈی تقریباً اوپر چلے جاتی ہے 8,400 روپیہ، تو پھر اس حساب سے آپ کو 400 روپیہ جو ایک پیٹی میں سے بچ سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو پرافٹ پرچون میں زیادہ ہے نا وہ ہول سیل میں نہیں ہے. ہول سیل میں یہ سیل مین جو ہوتے ہیں وہ آپ سے مال لینے کے لیے آئیں گے اور وہ جو صاف مال ہوگا، جو اچھا مال ہوگا وہ لے کے جائیں گے. پرچون میں یہ ہوتا ہے کہ مال آپ کا نکل جاتا ہوتا ہے تو اتنے ٹوٹ وغیرہ اور یہ بہت زیادہ آپ کا نقصان نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ دونوں کام آپ کریں، ہول سیل کا بھی اور سیل مین ہمارا بھی. کیونکہ آپ وہاں پہ بیٹھیں گے درجن بھی بیچ سکتے ہیں، ٹرے وغیرہ بھی بیچ سکتے ہیں، کیونکہ ایک گھر والے 2-3 ٹریز بھی لے جاتے ہیں. جب رش وغیرہ ہوگا وہاں پہ اپنی فریش وغیرہ بنا کے دکان کے باہر لگائیں تو ماشاءاللہ وہاں پہ آپ کا کام ہے وہ اچھے طریقے سے چل جائے گا. یہ یکدم کام نہیں چلتا، لیکن یہ ہے کہ اسے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اس لیے آپ نے اس کام کو ٹائم دینا ہے. اور یہ جو کام ہے نا ہمارا انڈوں کا، یہ تقریباً ہی پورا سال ہی چلتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گرمی میں بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسی بات نہیں. یہ پوری سردی اور گرمی میں یہ لوگ انڈے کھاتے ہیں، کیونکہ کون سا یہ انڈا کھانا بند کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ گرمی میں کچھ تقریباً اگر آپ کی 10 پیٹی کی سیل ہے تو 2 پیٹی کا آپ کا فرق پڑ جائے گا. سردی میں آپ بیچ رہے ہیں 10 تو گرمی میں آپ بیچیں گے 8. یہ اتنا فرق ہوتا ہے، زیادہ فرق نہیں ہوتا. باقی جو ہوٹلوں پہ بڑھنے والوں نے وہ ان کی روٹین ایک جیسی ہے، انہوں نے مال آپ سے لینا ہی ہے. تو آپ زیادہ کوشش کریں برگر والے لگائیں اور کچھ آپ مارکیٹ دوسری کریں، شاپ کریں، دکانیں کریں، مارٹ کریں، ایسی مارکیٹ کریں. یہ 2 قسم کی مارکیٹ کریں آپ، تو آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، آپ کو بچت ہی آئے گی. تو جنہوں نے کام شروع کرنے ہیں وہ ابھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ٹائم ہے. ابھی سردی کا جو سیزن ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے، کیونکہ ان دنوں میں دکانیں ہیں وہ جو آپ کی لگ جائیں